قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر سرکار کی ذات پر تحفہ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں۔ قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حمد و صلات کے بعد معزز مکرم محتشم عشاقان مصطفیٰ، حاضرین محفل، بانیان پروگرام، دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ و اما نوالہ اس پاکیزہ ببرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن حضرات نے یہ محفل پاک سجائی ہے، اللہ پاک ان کے مال میں، رزق میں، عزت میں، آبرو میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ شرکائے محفل کو میلاد پاک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، خطاب وہی جو آپ نے سماعت فرما لیا، مختصر حاضری ہے، چند ایک باتیں، پھر انشاءاللہ دعائے خیر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، جنہیں بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر قریب تھے کہ آپ کو صاحب النعلین والوسادہ کا لقب حاصل ہے۔ ایک اور مقام پر صاحب سر النبی کا لقب بھی آپ کو ملا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی۔ صاحب النعلین والوسادہ کا مطلب ہے حضور کی نعلین اٹھانے والے، سرکار کائنات کا تکیہ اٹھانے والے، حضور کے بستر کو جھاڑ کر درست کرنے والے۔ صاحب السواک بھی کہتے ہیں، یعنی حضور کے مسواک اٹھانے والے صحابی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب باہر کے لوگ آتے نا تو حجاب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کا حضور کے گھر میں اس قدر آنا جانا ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والے سمجھتے کہ یہ بھی اہل بیت کے ایک فرد ہیں، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جب کہا گیا کہ حضور کی نماز کیسی ہے تو حضرت ابن مسعود نے اسی طرح نماز پڑھ کر دکھائی جیسے آج ہم حنفی پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح، جس میں رفع یدین بھی نہ تھا، جس کے اندر ہاتھوں کا چھوڑنا بھی نہ تھا، جن کے اندر اسی طرح ہاتھ باندھنا ناف کے نیچے، اور پہلی تکبیر تکبیر افتتاح جس کو تکبیر اولا کہتے ہیں اس میں رفع یدین، باقی کسی تکبیر کے کہنے کے وقت رفع یدین آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے بالکل اسی طرح نماز ادا فرمائی جس طرح آج حنفی پڑھتے ہیں۔ گویا کہ ہم حنفیوں کا نماز کے حوالے سے
منبع و مرکز حضرت ابن مسعود کی ذات گرامی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے اس قدر قریب، آپ صحابہ سے کہتے اپنے دوست ہم ایمان لے آئیں. کیا؟ ہم ایمان لے آئیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کہتے اے ابن مسعود یہ کیسی بات کرتے ہو، آؤ ہم ایمان لے آئیں. کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ہیں، ایماندار ہیں، تو یہ کیوں کہتے ہو کہ آؤ ایمان لے آئیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آؤ کچھ دیر بیٹھیں، اللہ رسول کی باتیں کریں. ہم جو دنیا کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں ہمارے ایمان پر گرد و غبار پڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. فرمایا کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے اللہ رسول کا ذکر کریں، اللہ رسول کی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، اسلام کی باتیں کریں، قرآن و سنت سنیں اور سنائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. یہ دین کے معاملے میں آؤ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں تاکہ دنیا کے معاملات میں پڑھ کر ہمارے ایمان پر جو گرد و غبار آ چکا ہے، کمزوری آ چکی ہے، ہمارا ایمان ضعیف ہو چکا ہے، اور ہم جو ہے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں اور اس کو پھر سے طاقتور کر لیں، پھر سے صاف ستھرا کر لیں، وہ گرد و غبار ختم ہو جائے. ہے توجہ آپ کی؟ تو حضرات گرامی یہ جو محافل ہوتی ہے نا، یہ دنیا کی آلودگیوں میں پڑھ کر، آلائشوں میں پڑھ کر ایمان جو کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، اس پر دنیا کی گرد و غبار پڑ جاتی ہے. کہیں لالچ، کہیں ہوس، کہیں ہرس، کہیں غیبت، کہیں فلاں فلاں وہ باطنی عجوب، ظاہری عجوب، اس طرح کے گناہوں میں پڑھ کر نا ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان میلا ہو جاتا ہے. تو یہ محافل جو نصیب ہوتی ہیں، ان محافل کی برکت سے ہمارا ایمان پھر اجلا اجلا ہو جاتا ہے. زندہ باد. اس لیے ہمیں چاہیے ان محافل سے مکمل طور پر منہ نہ موڑیں. آج جن کو پیسے کی ہوا لگ جاتی ہے، دنیا جن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ مولوی کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے، وہ بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا. بس پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، ہوس میں اس قدر آگے چلے گئے کہ اب وہ میلاد النبی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ 11ویں شریف کی محفل کو کچھ نہیں سمجھتے. معراج النبی کا جلسہ ہو، وہ کہتے ہیں بس یہ وہی باتیں ہوں گی، وہی پرانی باتیں. اور نادانو قرآن بھی پرانا ہوتا ہے، حدیث بھی پرانی ہوتی ہے. سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میلے ہو جائیں، فرمایا کہ پھر کیا کرو، یا قرآن کی تلاوت کرو یا موت کو یاد کرو. حضور نے فرمایا کہ جیسے یہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے نا، چیزیں زنگ پکڑ جاتی ہیں، فرما تمہارا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، ہمارا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں آقا ہم اگر چیزیں میلی ہو جائیں، چیزیں زنگ آلود ہو جائیں، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم صاف کر لیتے ہیں، وہاں ہاتھ پہنچ جاتا ہے، لیکن دل تک تو ہاتھ نہیں پہنچتا. دل کا زنگ کیسے دور کریں؟ حضور نے فرمایا پھر قرآن پڑھو، جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں قرآن پہنچ جاتا ہے. حضور نے فرمایا پھر قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن تمہارے دل کے زنگ کو دور کر دے گا. ہم اس لیے بار بار محفلیں مناتے ہیں اور آتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آیا کرو، کہ کبھی کبھی آنے سے یہ دل صاف ستھرا رہ جاتا ہے. حضرات گرامی پھر عقیدے کی بھی تجدید ہو جاتی ہے. آج ہر طرف لادینیت، ہر طرف بد مذہبیت کی یلغار ہے. شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کو بھڑکا رہا ہے، ابھار رہا ہے، طرح طرح کے چکمکے دے کر، طرح طرح کی نیرنگیاں دکھا کر آج ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، آج ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے. بینک بیلنس کی حفاظت کرتے ہیں، پراپرٹی ہو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنی ہر دولت کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایمان کو ہم نے لاوارث چھوڑ دیا ہے. بس ہم سمجھتے ہیں یہ ایمان سستا ہی مل گیا ہے. وہ کسی نے کہا نا لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر. اللہ تعالی فرماتے ہیں دگ وچ لردن چور، اور یہ وہ چور نہیں ہے جو مال لوٹ لیں گے، یہ وہ چور نہیں ہے جو تجھے ڈاکہ زنی کر کے
تجھے جو ہے وہ قتل و غارت پر مطلب ہے کہ وہ تجھے ختم کر دیں گے، خراب کر دیں گے، یا تیرا مال لوٹ جائیں گے، درہم و دینار لوٹ جائیں گے. نہیں، یہ مال و دولت کے لوٹنے والے ڈاکو یا چور مراد نہیں، یہ ایمان کے لوٹنے والے چور مراد ہیں، ایمان کے لوٹنے والے. حضرات گرامی، آج بس ہم یہی کہتے ہیں کہ بس جو داڑھی والا ہے، جو مدرسہ بنا کے بیٹھ جائے، مسجد بنا کے بیٹھ جائے، بس اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ الیک سلیک ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہمارا سب کچھ دین اسلام کا معاملہ چل سکتا ہے. ایک شخص نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کہا ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ حضور نے منع کر دیا ہے. وہ دوڑتا دوڑتا حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے آقا آپ نے منع کیا ہے کہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں. حضور نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے. قدموں میں گر گیا، رونے لگا، حضور کیوں؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ گستاخی کون سی ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے اللہ رسول کو اذیت پہنچائی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس نے دیوار کعبہ پر تھوکا تھا، سرکار دیکھ رہے تھے، حضور نے اپنے ہاتھ سے کعبہ کی دیوار کو صاف کر لیا. پھر حضور نے فرمایا یہ بندہ، حضور کو پتا تھا نا کسی قوم کا امام ہے، فرمایا جب یہ امامت کروائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اب یہ امامت کے اہل نہیں رہا، اب یہ امامت کے اہل نہیں رہا. اور میں نے کہا یار کعبہ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، وہ امامت کے لائق نہیں ہے، تو جو نبی کو بک بک کرے وہ امامت کے لائق ہے؟ اس کو ہم امام کیسے بنائیں یار؟ جو نبی کو کہے مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، جو نبی کو کہے کہ نبی ولی غوث کتب خدا کے سامنے چوڑے چمار سے بھی ذلیل ہے، نبی جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں خدا کے سامنے. یہ الفاظ نقل کرنا محض اس لیے ہے تاکہ آپ کو پتا چلے نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے عقیدہ و ایمان کو ہر کسی کے ہاتھ میں مت بیچو، ایمان کی حفاظت کرو کہ یہ بڑی قیمت چکا کے آیا ہے، اس کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑی ہے. حضرات گرامی، انہی عقائد میں ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے. 7 ستمبر 1974 میں قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، عام دی ریکارڈ بات ہے، آج تو بڑے دعوے دار بنے پھرتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے میں ختم نبوت کا محافظ ہوں، کوئی وہاں سے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں محافظ ہوں. 2 مولوی تھے دوسرے مکتبہ فکر کے، دونوں نے اس بل پہ دستخطی نہیں کیے جو بل اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے پیش فرمایا تھا. اس پر ان دونوں مولویوں کے دستخط نہیں تھے، باقی سب کے تھے. میں نے کہا اگر تم ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہو تو عام دی ریکارڈ بات ہے، آج تم دکھا دو ہم مان لیں گے، اگر نہیں دکھا سکتے ہو پھر ماننا پڑے گا. ختم نبوت کے کل بھی محافظ یا رسول اللہ والے تھے، آج بھی محافظ یا رسول اللہ والے ہیں. زندہ وہ ختم نبوت کی جنگ جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. ادھر جو جھوٹے نبی کے پیروکار تھے نا مسیلمہ کذاب کے، وہ بھی نعرہ لگاتے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ادھر حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار. ادھر آپ کے جو سپاہی تھے مجاہد تھے وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے. اب کیا ہوا؟ معاملہ گڈ مڈ ہونے لگا، وہ بھی نعرہ تکبیر، یہ بھی نعرہ تکبیر، وہ بھی اللہ اکبر، یہ بھی اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا او صحابہ یہ نعرہ نہ لگاؤ. وہ جھوٹے نبی کے پیروکار مسیلمہ کذاب کے، ایک مرتبہ وہ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا آپ نبوت میں مجھے شریک فرما لیں. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرماؤ بدبخت تو کہتا ہے نبوت میں شریک کر لے، میں یہ چھڑی دینا بھی گوارا نہیں کرتا. تو کہتا ہے کہ نبوت میں شریک کر لے. حضرت خالد بن ولید نے کہا عام دی ریکارڈ بات. میں نے کہا اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا وہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، ہم نے یہ نعرہ نہیں لگانا، فرق کرنا ہے تاکہ پتا چلے جھوٹے نبی کے پیروکار کون ہیں، سچے نبی کے پیروکار کون ہیں. صحابہ نے کہا اے خالد کیا نعرہ لگائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہم نعرہ لگائیں گے نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ہے توجہ؟ او یا رسول اللہ کہنے والوں ذرا اونچا بولو بلند آواز نال.
میں نے کہا پہلی جنگ ختم نبوت کی حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں لڑی گئی. اس جنگ کا نعرہ بھی یہی تھا, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور میں نے کہا بڑے گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, رب کعبہ کی قسم, جب پاکستان کی پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا, بل پیش کرنے والے بھی یا رسول اللہ کہنے والے تھے, پھر یہ قرارداد منظور کروانے والے بھی یا رسول اللہ کہنے والے تھے. یہ توجہ تو آنی, لیکن چپ کرتے نہ سنو نا, ذرا اونچا بولو بلند آواز نال. اساڑی بھی تحقیق دیکھو تے تو اپنی بھی سبحان اللہ دیکھو, عید نہ کرو نا. میں کہ یہ تاریخ کی باتیں ہیں, تاریخ کی. میں نے کہا اگر دوسرے شریک تھے تو بتاؤ, باقی تاریخ بگاڑنا, تاریخ کو مسخ کرنا, ہیرا پھیری, یہ تو تمہارے باپ دادا سے تمہیں وراثت میں ملی ہے. 200 سالہ ہندوستان کی تاریخ ان لوگوں نے بدلی ہے. نصاب پر یہ حاوی ہیں, یہ سکول کا نصاب ہو, کالج کا نصاب ہو, یونیورسٹی کا نصاب ہو, یہ اپنی جھوٹی قلم چلا کر بدلتے جا رہے ہیں. پر میں نے کہا او نادانو, او میرے نوجوانوں, ذرا توجہ فرماؤ. خدا کی عزت کی قسم, قائد ملت اسلامیہ کی رگ رگ کے اندر خون صدیقی جو جلوہ گر تھا, اس وقت صدیق اکبر نے ختم نبوت میں پہرا دیا تھا. پاکستان میں قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی نے پہرا دیا تھا. آپ کے پاس لاہور کے احمدی آئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا نام نکلوا دیں. ایک بیگ بھرا ہوا تھا, کروڑوں کے حساب سے اس میں پیسے ہوں گے. جب لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ صرف 14 روپے تھا, 14 روپیہ, اس وقت وہ بیگ بھر کر آئے پیسوں کا, اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا. کہا یہ بیگ پیسوں کا پیش کر رہے ہیں, کروڑوں کے حساب سے ہیں, صرف ہمارا نام جو ہے نکلوا دیں آپ. لاہوریوں کو غیر مسلم قرار نہ دلوائیں, کافر نہ قرار دلوائیں, یہ قرارداد جو ہے وزیر اعظم صاحب سے پاس نہ کروائیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا تم نے دیر کر دی ہے, ہمارا سودا پہلے بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے, ہم تو مدینہ کے بازار میں بیچ چکے ہیں, تم نے آتے آتے دیر کر دی ہے. آپ فرماتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, آپ نے یہ جو دستخط کیے ہیں, خدا کی قسم کوئی اور نیکی آپ کی ہو نہ ہو, آپ کی بخشش کے لیے یہ ایک نیکی کافی ہے. میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اللہ رب العزت فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کسی بالغ مرد کا باپ بنایا ہی نہیں. بالغ مرد کے آپ باپ نہیں ہیں, بچوں کے باپ ضرور ہیں. رجال رجل کی جمع ہے, رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو. حضور کا کوئی بیٹا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا. حضرت ابراہیم بچپن میں وصال فرما گئے, حضرت قاسم بچپن میں وصال فرما گئے, حضرت عبداللہ بچپن میں وصال فرما گئے. اور حضور نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی بنتا. وہ کیا بنتا؟ نبی بنتا. رب نے حضور کے بیٹوں کو بچپن میں وفات کیوں دی؟ اس وجہ سے تاکہ حضور کی ذات پر ختم نبوت کا تاج رکھا جائے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضرات گرامی اگرچہ اس کا پس منظر خاص ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا, تو رب کائنات نے ابوت کی نفی کر دی. فرمایا حقیقی والد کے بیٹے کے احکام اور ہیں, اور جو منہ بولا ہو اس کے احکام کچھ اور ہیں. حضرت زید کو حضور نے فرمایا تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا. حضرت زید نے کہا آقا بس آپ کا جو اخلاق دیکھا ہے میں جا تو نہیں سکتا نا آپ ہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا, خدا کی قسم ایسے اخلاق میں نے کسی کے نہیں دیکھے جیسے حضور کے دیکھے ہیں. حضرت زید بن حارثہ باپ کے ساتھ بھی نہیں گئے, چچا کے ساتھ بھی نہیں گئے, ماں باپ کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, سب کو چھوڑا اور حضور کی خدمت میں رہے. ایک دن حضور نے فرمایا زید, عرض کی جی آقا. فرمایا تو میری محبت میں تڑپتا ہے, مچلتا ہے, ذرا یہ بتا مقام کیا ملا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا اوپر نگاہ اٹھاتا ہوں تو عرش اولا تک جاتی ہے, نیچے نگاہ ڈالتا ہوں تو تحت سرا تک جاتی ہے. آقا جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں, جہنمیوں کو جہنم میں جاتا دیکھ رہا ہوں. آقا بتاؤں آخری جنتی کون ہے, آخری جہنمی کون ہے؟ حضور نے فرمایا میرے غلام بس کر, راز کی بات ہے, راز میں رہنے دے.
راز کی رات احراز میں رہنے دے۔ میں نے کہا جن کے غلاموں کو اتنا خبر ہے ان کے آقا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ رب کلام کرتا ہے۔ رب کلام کیسے کرتا ہے؟ بذریعہ وحی کے۔ علماء یہاں نقطہ محبت بیان فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں رب جس کے ساتھ بذریعہ وحی کلام کرے اسے کہتے ہیں نبی۔ کیا کہتے ہیں؟ بولے ذرا، اسے کہتے ہیں نبی۔ جس کے ساتھ رب بذریعہ وحی کلام کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ حضور کے بعد رب نے کسی بذریعہ وحی کے، کیوں؟ رب نے بتا دیا محبوب تجھ سے کلام کرنے کے بعد اب کسی سے کلام کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا، کسی سے کلام کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا، لطف ہی نہیں ہے۔ محبوب اب تیرے ساتھ کلام کرنے کے بعد کسی اور سے کلام کروں، میرا واسطہ ہی کیا، سروکار ہی کیا؟ اب تجھ سے کلام کر لیا تو بس کسی سے کلام کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو بھی آخری ہے، وہی بھی آخری ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ہے توجہ آپ کی؟ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔ لا رسول ولا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ اچھا خاتم النبیین کا لوگ معنی کر لیتے ہیں اصلی، مولویوں نے ہی تو رستے گھڑ کر دیے نا، وہ مولویوں نے مرزا کا یہ اپنا رستہ بنا رہے تھے۔ وہ قادیانی کمین گاہ میں چھپا بیٹھا تھا، وہ نکل کر کوڈ کوڈ کرتے آ گیا۔ اس نے کہا تم جب دعویٰ کرو گے ہم پہلے کرتے ہیں۔ اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بیچارے راستے بناتے رہے، کوئی خاتم کا معنی اصلی کرتا رہا، کوئی خاتم کا معنی ذلی کرتا رہا۔ لیکن میں نے کہا ہم کسی اور کا معنی کیوں مانے؟ نہ کسی اہل لغت کا، نہ کسی مفسر کا، محدث کا، ہم وہ معنی خاتم النبیین کا کر لیں جو حضور نے کیا ہے۔ میں نے کہا اٹھاؤ نا جامع ترمذی، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ آگے ترجمہ خود فرمایا لا نبی بعدی، یعنی خاتم النبیین کا معنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حضور نے ترجمہ کیا ہے۔ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں۔ خاتم النبیین، یہ جو قادیانی ہے نا، اگر آپ ان کی بات سنیں، بیان سنیں، وہ حضور کو خاتم النبیین بھی کہتے ہیں اور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ تعویلیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ختم نبوت جو ہے یہ پورے دین اسلام کی روح ہے، دین اسلام کی جان ہے۔ اگر ختم نبوت کا کوئی بندہ منکر ہے، نہ اسے نماز فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ حج فائدہ دے گا، نہ زکوٰۃ فائدہ دے گا۔ وہ ایسے ہے اس کا ایمان جیسے مردہ جسم ہو۔ اچھا مردہ جسم ہو، اس میں روح نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ختم نبوت پر ایمان نہ ہو تو ایسے ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان وہ فائدہ دے گا، اللہ رسول اس ایمان پر راضی ہوں گے جس ایمان میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت بھی شامل ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقائد حق پر قائم اور دائم فرمائے، اسی پر زندگی دے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صاحبان محفل کے مال رزق میں برکت عطا فرمائے۔